اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، درود ماہی کی فضیلت اور وسوسوں کے حل کے لیے ایک عمل۔ درود ماہی کی فضیلت پر بھی بات کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے اور بھی فیوز و برکات ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور جو اکثر میرے بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں ادھر ادھر، کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، اور عبادت کرتے ہوئے بھی خیالات بہت زیادہ ادھر ادھر کے آتے ہیں، توجہ منتشر ہوتی ہے، تو اس کے لیے عمل بتا دیں۔ تو آج اس کا جواب بھی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ درود ماہی جو ہے نا، وہ ہر آفت اور مصیبت کے وقت پڑھا جانے والا درود شریف ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص فضل و کرم اور رحمت کرتے ہیں۔ ایسے میرے بہن بھائی جنہیں جنات اسیب اور دوسری چیزوں کا ڈر لگا رہتا ہے اور تنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ درود جو ہے وسوسوں کو بھی انسان کے دل سے دور کرتا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ ایک غیبی فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس شخص کی مدد کرتا ہے شیطان کے مقابلے میں۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو اگر 4 ماہ تک پڑھ لیتا ہے نا، ہر نماز کے بعد ایک بار 4 ماہ تک اس کو پڑھ لیتا ہے، تو وہ اتنا صاحب عزت ہو جاتا ہے کہ اس کی دنیا میں مطلب ہر شخص عزت کرتا ہے، ہر ذی روح اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اگر آپ نماز تراویح کے بعد 41 ٹائمز درود ماہی کو پڑھتے ہیں پورا مہینہ رمضان کا، تو اسی رمضان کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اس کے یہ فیوز و برکات ہیں۔ اب جو ایسے بھی میرے کے بہن بھائی ہیں جن کے رشتہ دار کسی ناحق کسی قید کاٹ رہے ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، تو اگر انہیں یہ کہا جائے کہ وہ اس درود کو پڑھیں، قید کے اندر جو شخص ہے تو اس کو روزانہ کثرت سے اس کو پڑھے درود ماہی کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قید سے آزاد فرما دیں گے۔ دوسرا، اب اس کی سند جو ہے اس درود شریف کی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک عرابی آیا، اس کے پاس ایک بڑا برتن تھا، اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس عرابی نے وہ برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے اس مچھلی کو میں پکا رہا ہوں، مگر یہ پکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، آگ اس پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی، تو اس کا مجھے کوئی دیکھ کے کوئی مطلب سلسلے کو دیکھیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مچھلی سے دریافت کیا کہ، تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور وہ بولنے لگی۔ اس نے عرض کیا، میں پانی میں کھڑی تھی، تو ایک شخص آیا اور اس نے ایک درود پڑھ رہا تھا، تو اس کی آواز میرے کان پر پڑی اور میں نے پورا درود سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی سے کہا کہ وہ درود پڑھ کر سنائے۔ چنانچہ جب اس نے پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، علی اس درود کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ یہ درود پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس درود کو درود ماہی کہتے ہیں، اور یہ اسی لیے اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ خاص طور پہ حضرت امام شافعی کے معمولات میں یہ شامل تھا اور آپ اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے اس ٹاپک پر آتے ہیں جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو اگر وسوسے جان نہیں چھوڑتے اور شیطان کا ہر وقت ایک وار رہتا ہے، بندے عبادات میں کنسنٹریشن یا توجہ مرکوز نہیں ہو پا رہی، تو آپ درود ماہی کا یہ عمل کیجئے کہ اگر کوئی ایسے مسائل سے انسان دوچار، عبادت بہت کرتا ہے لیکن توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا اور وسوسے اور خیالات آتے ہیں، تو 111 بار نماز فجر کے بعد اس درود ماہی کو 111 بار ڈیلی پڑھیں اور 11 دن یا 21 دن یہ عمل کریں، تو وہ وسوسے جو انسان کو آتے ہیں، اور دیکھیے چور ہمیشہ بھرے گھر میں جاتا ہے، خالی گھر میں تو چور بھی نہیں آتے، تو شیطان کو ڈر انہی لوگوں سے لگا رہتا ہے یا انہی کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے جن لوگوں کو اس کو پتہ ہے کہ یہ عبادت کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکنا ہے، ان کو بھٹکانا ہے، ان کے دماغ میں وسوسے ڈالنے ہیں، تو اسی کی طرف جائے گا نا۔ جو آلریڈی اس کے ساتھ اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان پہ تو اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اکثر یہ دوست میرے بہن بھائی اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم تو عبادت بھی بڑی کرتے ہیں، نمازیں بڑی پڑھتے ہیں،
درود تسبیحیں بہت پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وسوسے ہماری جان نہیں چھوڑتے، تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے اللہ کی مدد لینی ہے۔ اللہ کے رسول پہ درود جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کی آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ۔ عمل کر کے دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ باقی اگر کسی مسئلے میں گرفتار ہیں، پریشان ہے، حل نہیں ہو رہا، دعاؤں کی ضرورت ہے، تو آپ وہ مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے، خصوصی دعا کریں گے۔ اور باقی انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کرنا اور روحانی طور پر کوئی بھی رہنمائی آپ کو چاہیے ہو تو شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اور یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے جو لوگ دوست رابطہ کرتے ہیں، پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ، ٹائم لے لیں کال کا، کوئی چارجز نہیں ہے، تسلی سے بات کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔